آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے 24 نومبر کے بعد۔ 24 نومبر جو پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال تھی، اس کے بعد آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور آج جو ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات کس کی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک طرف علیمہ خان جو 5 گھنٹے انتظار کرتی رہیں، اور آج علیمہ خان لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج وہ رونے لگ گئیں۔ اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ یہ جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور عمران خان کا پیغام باہر پہنچاتے ہیں۔ عمران خان کا پیغام ہے کیا؟ میں اس پیغام کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں بات کرتا ہوں بیرسٹر گوہر کی، سلمان اکرم راجہ کی، اور آج میں آپ سب کو بتاتا ہوں آج ان لوگوں کی ملاقات کروائی گئی۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، آج ان لوگوں کی ملاقات کروائی گئی جو ڈی چوک پہنچنا تو بہت دور کی بات، جو 24 نومبر کے مارچ میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ آپ یہ 3 چہرے دیکھ سکتے ہیں، ایک علی محمد خان، ان کا حلقہ ہے مردان تحتبائی کا۔ یہ مجھے دکھا دیں کہ یہ کس طرح، کتنی تعداد میں، کتنے لوگوں کو لے کے اس مارچ میں شریک ہوئے۔ میں اس مارچ میں شریک تھا، میں نے ایک گاڑی نہیں دیکھی جس پہ علی محمد خان کا بینر لگا ہو، یا علی محمد خان کو میں نے خود بذات خود وہاں نہیں دیکھا۔ علی محمد خان اس مارچ میں موجود نہیں تھے۔ یہ مارچ پشاور سے نکلتا ہے، ڈی چوک تک پہنچتا ہے، نوجوان قربانی دیتے ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب لوگ نہیں پہنچے، اور آج عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا حق میسیج دینا ہے؟ انہوں نے عمران خان کو کیا حق سچ بتانا ہے؟ دوسری طرف آ جاتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، جو اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، یہ فائنل کال تھی 24 تاریخ کی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کب پہنچے اس مارچ میں؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ کسی کارکن نے دیکھا تو مجھے بتا دے، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ پہنچے ہی نہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے، اپنا قافلہ ساتھ لے کر نہیں آئے، قافلہ لانا تو دور کی بات، یہ خود بھی نہیں آئے۔ اور آج یہ بھی جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے۔ اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ، جو تحریک، ایک چیئرمین، دوسرے جنرل سیکرٹری، جو تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ لاہور میں کتنے امیدوار ہیں سب کو پتا ہے۔ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے؟ بالکل نہیں پہنچے، اور آج عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچ گئے۔ آج بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ فیصل چودھری کرتے ہیں۔ فیصل چودھری نے آ کے تو عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بتایا، اور یہ بتایا کہ عمران خان نے دکھ کا اظہار کیا ہے، عمران خان نے فاتحہ کی ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں۔ میں آتا ہوں سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر کی ٹاک کی طرف۔ آپ کو میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس مارچ میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ اس مارچ میں پہنچے نہیں تھے۔ انہوں نے حق سچ بتانا ہے عمران خان کو، اور پھر باہر آ کے بیرسٹر گوہر نے جو پریس ٹاک کی ہے اس کا مجھے بھی افسوس ہے۔ جو باتیں کی ہیں بیرسٹر گوہر نے، وہ کبھی بھی ایک کارکن کے جذبات نہیں ہو سکتے، اور وہ کبھی بھی عمران خان کی زبان نہیں ہو سکتی۔ اگر عمران خان نے یہ باتیں کی ہیں تو عمران خان نے اس وجہ سے کی ہیں کہ عمران خان کو کلیئر پکچر نہیں دکھائی گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیرسٹر گوہر صاحب کیا کہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک صحافی کمر میکن ہیں، یہ سوال کرتے ہیں بیرسٹر گوہر سے کہ پی ٹی اے کی جانب سے کوئی ہسپتالوں میں نہیں گیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں گولی کس نے چلائی؟ تو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں گولی کس نے چلائی یہ ایشو نہیں۔ کیوں یہ ایشو نہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب، یہ ایشو آپ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا بیٹا ڈی چوک پر موجود نہیں تھا، کیونکہ آپ کا کوئی رشتہ دار ڈی چوک پر موجود نہیں تھا۔ آپ کے لیے یہ ایشو تب ہوتا، اللہ نہ کرے، اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو، آپ کے کسی بیٹے کو گولی لگی ہوتی، آپ کے لیے ایشو یہ تب ہوتا۔ آپ اس باپ سے پوچھیں جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس باپ سے پوچھیں جس کا 17 سالہ بیٹا انیس ستی اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ اس ماں سے پوچھیں جس ماں نے مجبوری کی حالت میں محنت کر کے اپنے بیٹے کو پالا، جوان کیا، اور اس کا بیٹا یہاں سے چلا گیا۔ آپ چرسدہ کے اس نوجوان کے 6 چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں جو بچے اس عمر میں یتیم ہو گئے۔ آپ ایبٹ آباد کے اس نوجوان کی چھوٹی سی بیٹی جو بھی بول نہیں سکتی، جس کو پتہ نہیں باپ ہوتا کیا ہے، وہ بیٹی اپنی زندگی کس طرح گزارے گی۔ وہ اس نوجوان کی بیوی جو آج، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس نوجوان کی بیوی کو یتیم ہو گیا ہے۔ کسی باپ جس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پالا، اس کے کاندھے ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ بیٹے باپ کے کاندھے ہوتے ہیں، اور وہ ماں کی گود اجڑ گئی۔ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایشو نہیں۔ ایشو کیوں نہیں؟
آپ ان ڈی جی خان کے اس نوجوان لنڈ کی فیملی ممبر سے پوچھیں 3 دن جن کی میت واپس نہیں کی گئی. آپ ان نوجوانوں کی فیملی سے پوچھیں جو سینکڑوں نوجوان لاپتہ ہیں، جن کا نہیں پتا وہ کہاں پر ہیں. ان ہزاروں نوجوانوں کی فیملیوں سے پوچھیں جو گرفتار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ایشو نہیں گولی کس نے چلائی. یہ ایشو ہے، اور یہی ایشو ہے کہ گولی کیوں چلائی اور کس نے چلائی. آپ کے لیے ایشو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو وہی باتیں کرنی ہیں جو آپ کو کہیں گئی ہوں گی. آپ نے وہی باتیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ پنجاب سے ایم این ایز اور ایم پی ایس نہیں آئے اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا. آپ نے کہا ہوگا ان پہ ظلم ہو گیا، ان پہ ستم ہو گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں مارا گیا. آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، اس وجہ سے عمران خان نے کہا ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ کشتیوں میں سفر کر رہے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ چھپ کے گھروں میں بیٹھے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ انہوں نے فرمائشی گرفتاریاں دی. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ کوئی بھی ڈی چوک نہیں پہنچا. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کا صدر لندن پہنچ گیا ہے لیکن ڈی چوک نہیں پہنچا. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ڈی جی خان سے جو قافلے آ رہے تھے، لاکھوں کے قافلے آ رہے تھے، وہ پہنچے ہی نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ملتان سے کوئی نکلا ہی نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ فیصل آباد سے 10 ایم این ایز ہیں، 10 ایم این ایز میں سے ایک بھی نہیں پہنچا. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ گجرانوالہ سے کوئی بھی نہیں پہنچا. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ لاہور سے جنہیں ٹکٹیں دی گئیں، جو آپ کے نام پہ الیکشن جیتے، کھوسا صاحب ہو جائیں، جتنے نام لوں، کوئی بھی نہیں پہنچا. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا. آپ نے کہانی ہی غلط بتائی ہوگی. یہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کن کو الو بنا رہے ہیں؟ ان کارکنان کو. آپ جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کریں کیا میں نے سچ بولا، اور نیچے جا کے ان کارکنان کے جذبات چیک کریں، ان کارکنان کا سچ دیکھیں. آپ پوچھیں کارکنان سے کیا میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ کو کارکنان بتائیں گے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے خراج تحسین پیش کیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ ان رہنماؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کن رہنماؤں کو؟ جنہوں نے اپنے کارکنان کو ڈی چوک پہ لاوارث چھوڑ دیا، جنہوں نے فائنل کال کا کہہ کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں لاہور سے لیڈ کرتا ہوا آؤں گا، جو یہ کہہ رہے تھے لاکھوں لوگ لے کر آئیں گے، پہنچے ہی نہیں. کارکنان لینا تو دور کی بات، خود نہیں پہنچے. ان کارکنان کو آپ نے کہانی ہی غلط بتائی ہوگی، اور یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ ہر بچہ جانتا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہر کارکن جانتا ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں عمران خان نے پوری قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. کون سی قیادت پر؟ اس قیادت پر جو ڈی چوک پہنچتی نہیں، اس قیادت پر جو مارچ میں پہنچتی نہیں. آپ چیئرمین ہیں، آپ کا کردار ساری دنیا نے دیکھ لیا. آج جنرل سیکرٹری کا کردار ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پنجاب کے صدر جو کشتیوں میں سفر کر رہے تھے، ان کا کردار ساری دنیا نے دیکھ لیا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سو ایک طرف تو بتانا ہے کہ مقصد یہ تھا، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف علیمہ خان ہے. علیمہ خان آج 5 گھنٹے انتظار کرتے نہیں. آج جب ان سے پوچھا گیا علیمہ خان سے کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں انتظار کرتے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ 2-3 نہیں 5 گھنٹے ہو گئے ہیں. اور میں جس علیمہ خان کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اپنے بھائی کے لیے نہیں، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو ان شہداء کے لیے آئے ہیں جو ڈی چوک میں شہید ہو گئے. کیونکہ مجھے اڈیالہ جیل، اٹک جیل کور کرتے ایک عرصہ ہو گیا ہے، کبھی بھی میں نے علیمہ خان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، بلکہ جب بھی دیکھا ہنستے ہوئے دیکھا. وہ جانتی تھیں کہ عمران خان کو جو کلیئر پکچر ہے وہ نہیں دی جائے گی. وہ جانتی تھی عمران خان کو سچ نہیں بتایا جائے گا. ایک طرف علیمہ خان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، اور دوسری طرف یہ جا کے ملاقات کرتے ہیں. آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ میری باتوں سے متفق ہیں یا ان کی باتوں سے متفق ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.